اصل میں یہ یہودیوں کا بہت بڑا پرانا حلبہ ہے۔ اب دیکھیں نا جی کہ لارنس آف عربیہ جس کو کہتے تھے وہ یہودی تھا، وہ ان عرب ملکوں کے اندر رہا اور اتنی اچھی عربی بولتا تھا، اتنی اچھی عربی میں تحقیق کرتا تھا، کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ عربی نہیں، یعنی کہ وہ انگریز تھا۔ اس نے ان کے اندر رہ کے ان کے اندر اختلافات کے بیج بوئے اور اسلامی وحدت جو تھی نا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر، یہ ان کا پرانا حربہ۔ اسی طریقے سے برٹش امپائر نے جب انڈیا پہ قبضہ کیا تو اس کے دو طریقے تھے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے، کیونکہ دشمن جو ہے نا وہ بڑے منصوبے سے کام کرتا ہے، ہماری طرح بے وقوف نہیں ہے، اس نے ایک سائمن کمیشن بھیجا کہ پورے ہندوستان کا مطالعہ کریں کہ وہاں اگر ہم قبضہ کرنا چاہیں تو اس کی سبب اور طاقت کیا ہو۔ انہوں نے آگے ہر قوم کا علماء، صلحاء، بزرگ، پیر، خانقاہی نظام، مدارس، مساجد، بڑا گہری نظر سے مطالعہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے رپورٹ دی کہ یہ ملک جو ہے نا یہ خالص مذہبی ملک ہے، ٹھیک ہے ہندو ہے لیکن اپنے مذہب پہ پکا ہے، مسلمان ہے اپنے مذہب پہ پکا ہے، سکھ ہے اپنے مذہب پہ پکا ہے، بدھ مت ہے اپنے مذہب پہ پکے۔ یہ مذہبی ملک ہے، جہاں تک یہاں مذہبی انتشار نہ پھیلایا جائے یہاں آپ قابو نہیں پا سکتے۔ تو انہوں نے پھر یہاں آنے کے بعد مذہبی طور پر مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کی۔ یہ جتنے غلام محمد قادیانی ہے، حکیم نور الدین ہے، جعفر بنگال، صادق ازدہ، یہ سب اسی کے مہرے ہیں۔ ان لوگوں کو انہوں نے خریدا، حتیٰ کہ آخر وہ اس حد تک بھی پہنچے کہ ایک جھوٹا نبی بھی بنا دیا۔ یہ مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے یہ انگریزی نبی ہے، اس کو انگریزوں نے ورنہ یہ دیکھا عام عرضی نویس تھا، عدالت کے باہر بیٹھ کے درخواستیں لکھتا تھا، لیکن بندہ بڑا ذہین تھا، وہ تاڑ گیا کہ آدمی کام کا ہے۔ تو انہوں نے اس کو پہلے، اور کس نے دیکھیں کیسے کیا کہ پہلے اس کے مناظرے کروائے اپنے مذہب کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف، تاکہ دنیا کو یقین ہو جائے گی ہمارا پکا مسلمان اور بہت بڑا حق پرست عالم ہے۔ عیسائیوں سے اس نے مناظرے کیے، عیسائیوں کو اس نے شکست دی، تو ہمارے جتنے بڑے بڑے علماء تھے نا وہ بھی اس کی تائید میں آ گئے کہ چلو بھی کام تو بڑا اچھا کر رہا ہے، مقابلہ تو عیسائیوں سے کر رہا ہے۔ جب اس کا ایک نام بن گیا، امیج بن گیا، تو اس نے آہستہ آہستہ پھر دعویٰ یہ کیا کہ بھائی چونکہ حدیث میں ہے کہ ہر 100 سال کے بعد اللہ ایک مجدد پیدا کرتے ہیں جو اللہ کے دین کی تجدید کرتا ہے، اس کو تازہ کرتا ہے، وہ میں مجدد۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پھر اس نے آہستہ آہستہ اور ترقی کی۔ انہوں نے کہا ابھی تم ایسے خواہ انتظار کر رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے، مہدی آئے گا، وہ مہدی تو میں ہوں، میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد جب لوگوں کو یہ جھوٹ بھی ہضم ہو گیا، اچھا، اور جو لوگ مریض ہوتے تھے ان کی مالی امداد ہوتی تھی، ان کو نوکریاں ملتی تھیں، ان کو چھوکریاں ملتی تھی، سب کچھ ملتا تھا، وہ تو انگریز پیچھے تھا نا اس کے۔ اب اس نے کہا کہ اچھا قوم بھی بڑی بے وقوف ہے، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دین اسلام غالب آ جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، کشمیر میں ان کی قبر ہے، کہاں سے اترے گا؟ وہ عیسیٰ تو میں ہوں۔ اب قوم کو جب یہ بات بھی ہضم ہو گئی نا آہستہ آہستہ، اس نے کہا کہ میں تو خود نبی ہوں۔
میں اصلی نبی نہیں، میں ذلی نبی ہوں۔ ذل مانا سایہ، ایک آدمی کھڑا ہو نا اس کا سایہ ہو تو سایہ تو اسی کا ہے نا۔ انہوں نے کہا میں ذلی نبی ہوں، یعنی حضور کا سایہ ہوں، میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں۔ اور حضور کی اتباع اور اطاعت میں اس مقام پہ پہنچا ہوں کہ میں بھی نبی ہوں، میرے پاس بھی وحی آتی ہے، میرے پاس بھی فرشتہ آتا ہے۔ پھر اس نے پیشین گوئیاں شروع کی، کرتے کرتے پوری دنیا کو گمراہ کر ڈالا۔ ایک اتنا بڑا حلقہ اس نے کافروں کا پیدا کیا کہ آج پوری دنیا میں قادیانی موجود، ہر جگہ وہ موجود ہے۔ اور خاص طور پہ جن ملکوں میں غربت ہے نا، ان ملکوں کے اندر آپ دیکھیں گے قادیانی اور عیسائی زیادہ ہوتے ہیں، چونکہ وہ جا کے کام کرتے ہیں، مشنریز ہوتی ہیں، NGOs ہوتی ہیں، اسپتالیں بناتے ہیں، اسکول بناتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، لنگر رکھتے ہیں، ان کے لیے دسترخوان بچھتے ہیں۔ وہ آہستہ 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 ان کو اپنے مذہب پہ لے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ کار آج سے نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے۔